دین محمد ایک محنتی کسان تھا۔ وہ گاؤں والوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ گاؤں والے اسے پیار سے دینو کہتے تھے۔ وہ اپنے کھیت میں سبزیوں کی کاشت کرتا تھا۔ اس کی سبزیاں تازہ اور کم قیمت ہوتی تھی، اس لیے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس مرغیاں، بکریاں اور گائے بھی تھیں۔ ان کے انڈے اور دودھ بھی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا، کیونکہ دینو ان پر بھی زیادہ منافع نہیں لیتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور اپنے بیل اور ہل کی مدد سے زمین کاشت کرتا اور کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا تھا۔ اس کے کھیت کے کنارے ایک گھنا درخت تھا۔ اس کا تنا خاصا بڑا اور موٹا تھا۔ یہ درخت دینو کے دادا نے لگایا تھا اور اس کے ابا نے نصیحت کی تھی کہ اس درخت کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا اور اسے کبھی نہ کاٹنا، کیونکہ یہ درخت میرے ابا یعنی تمہارے دادا نے لگایا ہے، اس لیے مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ دینو جب بھی اپنے کھیتوں کو پانی لگاتا تو اس درخت کو بھی پانی دیتا، اس کے نیچے گرے پتوں کی صفائی کرتا۔ اس نے درخت کے گرد گارے اور مٹی سے ایک چبوترا بنا دیا تھا۔ کام کے بعد وہ اس چبوترے پر لیٹ کر آرام کرتا۔ درخت پر بہت ساری چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے تھے اور ننھی منھی گلہریوں کے گھر بھی اس درخت کی کھو میں تھے۔ درخت کی جڑ میں خرگوش اور اس کے بچے بھی رہتے تھے، جو سارا دن ادھر سے ادھر پھدکتے پھرتے تھے۔ گلہریاں ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑیں لگاتی۔ یہ سب جانور اور پرندے دینوں سے بہت مانوس تھے۔ جب وہ کام کے بعد تھک کر درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں آ کر لیٹ جاتا تو ان پیارے پیارے جانوروں کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اکثر اس کے دوست بھی وہاں آ جاتے اور دیر تک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے گاؤں کے گھروں سے رات کو مرغیاں اور بکریاں غائب ہونے لگی تھیں۔ پھر گھروں سے چھوٹا موٹا سامان بھی غائب ہونے لگا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت سراغ لگانے کی کوشش کی کہ آخر کون یہ سامان چرانے لگا ہے، مگر چور کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر گاؤں والوں نے بتایا کہ جو مسافر بھی رات کو دینوں کے کھیتوں کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں تو درخت سے بھوت اتر کر انہیں ڈراتے ہیں اور نقدی اور چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اب تو دینو کے دوست بھی اس کے پاس گپ شپ کرنے نہیں آتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ دینو کے درخت پر بھوت رہتے ہیں اور وہی ان کے گھروں میں بھی چوریاں کرتے ہیں۔ گاؤں والوں اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ دینو کو درخت کٹوا دینا چاہیے، پر دینو کو اپنے ابا کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ اس درخت کو کٹوانا نہیں چاہتا تھا۔ درخت تو اسے دھوپ گرمی میں سایہ فراہم کرتا تھا اور درخت پر بہت سے جانوروں اور پرندوں کا بسیرا تھا۔ اگر وہ درخت کٹوا دیتا تو وہ سب بھی بے گھر ہو جاتے۔ اس نے یہ بات اپنے دوستوں سے کہی تو انہوں نے توجہ نہ دی۔ دینو نے انہیں سمجھایا کہ بھائیوں، بھوتوں اور چڑیلوں کو تمہاری چیزیں چرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ انسان تو ہے نہیں کہ وہ چیزیں استعمال کریں۔ یہ کام تو انسانوں کا ہے، وہی چوریاں کرتے ہیں۔ دوست کہنے لگے، دینو، تم کو سمجھنا ہمارا کام تھا، نہ سمجھو تو تمہاری مرضی، لیکن اب ہم تمہارے پاس آ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو تمہارے درخت سے ڈر لگتا ہے، کب درخت سے بھوت اور چڑیلے اتریں اور ہمیں نقصان پہنچائیں۔ انہی دنوں دینو کی مرغی کے انڈوں سے بہت سارے بچے نکلے۔ وہ کٹ کٹ کرتی ہوئی اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کر نکلتی اور درخت کے نیچے آ جاتی۔ دینو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا، لیکن ایک صبح مرغی کا ڈربہ خالی ملا۔ وہ اپنے بچوں سمیت غائب تھی۔ دینو بہت دکھی ہو گیا۔ پھر تو یہ روزانہ ہونے لگا کہ کبھی کوئی بکری غائب ہوتی، کبھی مرغا یا مرغی نہ ملتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس کی گائے اور اس کا خوبصورت سا بچڑا بھی غائب ہو گیا۔ اسے سبزیوں کی نئی فصل اگانی تھی، مگر اس کی آمدن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب نہ اس کے پاس انڈے دینے والی مرغیاں تھیں اور نہ دودھ دینے والی گائے۔ دوست جب بھی ملتے اسے سمجھاتے، دینو، درخت آسیب زدہ ہو گیا ہے، اسے کٹوانا ہی بہتر ہے۔ اب تو درخت کے بھوت تمہارا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ دینو نے سوچا، بکریاں، مرغیاں اور گائے چوری ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں سبزیوں کی کاشت سے پیسے کماؤں گا اور دوبارہ بکریاں اور مرغیاں اور گائے خرید لوں گا۔ مگر ایک صبح وہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اس کا بیل، ہل اور بیج کی بوری بھی غائب ہے۔ دینو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کرے؟ یہی وقت تو ہل چلانے اور بیج بونے کا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہ تھا۔
اس نے سوچا کہ اگر یہ چوریاں درخت کے بھوت کرتے ہیں تو ضرور رات کو درخت سے اترتے ہوں گے۔ گاؤں جانے والے مسافروں نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھوتوں کو دیکھا ہے اور ان کے ہاتھوں اپنی نقدی اور چیزوں سے محروم ہوتے ہوئے ہیں، تو وہ بھوت ضرور مجھے بھی نظر آئیں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ یہ وارداتیں کرنا چھوڑ دیں، ورنہ میں یہ درخت کٹوا دوں گا، اور جب ان کا ٹھکانہ چھن جائے گا تو پھر کہاں رہیں گے۔ یہ دھمکی ضرور کارگر ہوگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم اور بچے اچھی طرح دروازہ بند کر کے سو جاؤ، آج رات تو میں بھوت کا سراغ لگا کر ہی رہوں گا۔ رات جب گہری ہو گئی تو وہ درخت کے قریب کھیتوں میں جا کر چھپ گیا۔ آج پورے چاند کی رات تھی، مگر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی چاند بادلوں میں سے باہر نکل آیا اور پورے چاندنی کی چاندنی چاروں طرف پھیل گئی اور ہر چیز روشن اور صاف نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ درخت میں رہنے والے خرگوش اور ان کے بچے بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، درختوں کے تنے پر گلہریاں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ دینو نے سوچا، یہاں تو کوئی بھوت نہیں ہے، مجھے تو ان معصوم جانوروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ایک دم اس کی نظر پگڈنڈی پر پڑی، جہاں ایک مسافر خراما خراما چلتا ہوا گاؤں کی سمت آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچا، کہیں سے دو سفید بھوت نکل کر سامنے آ گئے۔ بھوت منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ آدمی ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں جو سامان پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ آدمی کو بھاگتے دیکھ کر دونوں بھوتوں نے بلند آواز میں کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ بھوتوں نے سامان اٹھایا اور درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ انہیں صاف دیکھ سکتا تھا اور آواز بھی سن سکتا تھا۔ دونوں بھوتوں نے اپنی سفید چادریں اتاری اور بے صبری سے پوٹلی میں بندھا سامان نکالنے لگے۔ اب بھوت انسان بن چکے تھے۔ دینو کو تو پہلے ہی یقین تھا کہ سامان کوئی انسان ہی چرا سکتا ہے، اب حقیقت اس کے سامنے تھی۔ ایک چور دوسرے چور سے کہہ رہا تھا، ارے یار، یہ گاؤں والے بہت بے وقوف ہیں، کیسے ڈر کر بھاگا تھا۔ اس نے کہا لگایا۔ دوسرے نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، استاد، غریب بھی بہت ہوتے ہیں، دیکھو اس پوٹلی میں کیا تھا، پرانے کپڑے اور جوتے۔ اس نے پوٹلی ایک طرف پھینک دی۔ چور نے جس کو استاد کہا تھا وہ بولا، مسافر سے تو کچھ بھی نہیں ملا اور گاؤں والے بھی ہوشیار ہو گئے ہیں اور بے وقوف دینوں کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسا کرتے ہیں، آج رات بڑے زمیندار کے ہاں واردات کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے سامان لے کر ہم پرانی حویلی سے پہلے والا سامان اٹھائیں گے اور گاؤں سے چلے جائیں گے، ورنہ بڑے زمیندار کے آدمی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے پرانی حویلی آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر استاد، زمیندار کے دروازے پر تو چوکیدار ہوتا ہے، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ ارے بے وقوف، کوئی ہم دروازہ کھلوا کر تو نہیں جا سکتے، ہم تو پچھلی دیوار سے اندر پھاند کر جائیں گے۔ زمیندار کے گھر میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، دو چار چیزیں بھی ہاتھ لگ گئیں تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اسی وقت بادل کا ٹکڑا چاند کے سامنے آ گیا اور رات دوبارہ سیاہ اور گہری ہو گئی۔ اندھیرے میں دینو کو پہلے چور کی آواز سنائی دی، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ چاند چھپ گیا ہے، اندھیری رات میں واردات کرنے میں خطرہ کم ہوتا ہے۔ استاد، تمہارا منصوبہ بھی شاندار ہے، رات ذرا اور گہری ہو جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ دور کہیں سے گدڑوں کی آوازیں آنے لگی۔ دینو نے سوچا کہ اللہ نے بھی اس کی مدد کی ہے جو بادل نے چاند کے آگے اندھیرا کر دیا۔ وہ چپکے کھیتوں سے نکلا اور زمیندار کی حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی پر پہنچ کر اس نے زور زور سے دروازے کھٹکھٹائے۔ چوکیدار بھائی، دروازہ کھولو، میں دینو ہوں۔ دینو کی آواز سن کر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ خیر تو ہے دینو بھائی، اتنی رات کیسے آنا ہوا؟ چوکیدار نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی، مجھے زمیندار صاحب سے بڑا ضروری کام ہے، انہیں فوری طور پر بلاؤ، مجھے ان کو ایک ضروری اطلاع دینی ہے۔ دینو کی بات پر تو سبھی اعتبار کرتے تھے۔ دینو نے سارا ماجرا زمیندار صاحب کو سنایا۔ زمیندار صاحب نے دینو سے کہا، دینو، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں کہ تم نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر ہماری مدد کی ہے، اب دیکھنا ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جائیں اور چھپ جائیں اور جیسے ہی چور حویلی میں داخل ہو انہیں پکڑ لیں۔ ابھی تک گھپ اندھیرا تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، چوروں کے لیے تو یہ بہترین موقع تھا۔ وہ دونوں حویلی کے اندر کود گئے، مگر جیسے ہی وہ کودے وہ پوری جگہ روشن ہو گئی۔
जमींदार के छुपे हुए नौकरों ने टार्च की रोशनी में दोनों को पकड़ लिया और रस्सियों से जकड़कर पिटाई लगानी शुरू कर दी। जमींदार साहब ने दीनू को शाबाशी देते हुए कहा, दीनू, हम तो तुम्हें सिर्फ मेहनती और ईमानदार समझते थे, मगर तुम तो समझदार और बहादुर भी हो। तुमको तुम्हारी बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। दीनू कहने लगा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, आप मुझे मेरा सामान वापस दिलवा दें जो चोरों ने पुरानी हवेली में छुपाया हुआ है। जमींदार साहब कहने लगे, दीनू, तुम बहुत थक गए हो, अब तुम घर जाकर आराम करो। चोरों से माल बरामद करवाना हमारा काम है। रात तो खासी गुजर चुकी थी। दीनू घर आकर सो गया, मगर फजर के वक्त उसकी आंख खुल गई। उसने नमाज पढ़ी और हस्बे मामूल अपने दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। सुबह हो चुकी थी। दरख्त पर चिड़ियां चहचहा रही थी। गुलहरियां दरख्तों के तनों पर भागती दौड़ती फिर रही थी। खरगोश और उसके बच्चे उतरते, भागते दौड़ते, उछलते कूदते, खेल कूद में मसरूफ थे। दीनू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने लोगों की बातों में आकर दरख्त नहीं कटवा दिया, वरना ये सब मासूम और प्यारे जानवर बेघर हो जाते। मगर रात के वाकया तो उसे जैसे ख्वाब ही लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, मगर हकीकत ये थी कि उसके पास उसके जानवर नहीं थे। अगर आज उसका बैल और हल होता तो वो नई फसल के लिए जमीन हमवार कर चुका होता। घर में अंडे, मुर्गियां और सब्जियां होती और वो मजे से गाय के दूध की चाय पीता और अंडे का नाश्ता करता। गवाले को बाल्टी भरकर दूध देता, दुकानदार को टोकरी भरकर अंडे देता। वो ये सोचकर उदास हो गया और उसे भूख भी जोर की लग रही थी। दफतन उसकी नजर खेतों की तरफ आने वाली पगडंडी पर पड़ी, जहां से जमींदार के आदमी उसकी गाय, बकरियां और मुर्गियां लिए चले आ रहे थे। साथ में दोनों चोर भी थे, बाद में जिन्हें थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।